فضاؤں کا جگنو، زمین پر چلتی ہوئی چونٹی، ناچتا ہوا مور، دھڑکتے ہوئے دل، فضاؤں کی تتلی، پھولوں کی چٹخار، ہواؤں کا ترنم، اگر آپ ان کی گہرائیوں میں جائیں تو ان کے اندر بھی محبت چھپی ہوئی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ آدم صفی بنے، چھپی ہوئی محبت ہے۔ نوح نجی بنے، چھپی ہوئی محبت ہے۔ موسیٰ کلیم بنے، چھپی ہوئی محبت ہے۔ حسن یوسف آشکارا ہوا، پیچھے چھپی ہوئی محبت ہے۔ آپ کے بابا یعقوب علیہ السلام قوت شامہ کا استعمال فرمائیں، پیچھے چھپی ہوئی محبت ہے۔ کائنات کی وسعتوں میں یہ محبت ہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہماری کتنی تنظیمیں ہیں، میدان سیاست کو دیکھیں، جو کوئی بھی تنظیم بنائے ہوئے ہے پیچھے چھپی ہوئی محبت ہے۔ معیشت کے نظام کو دیکھیں، کوئی شخص اشتراکیت کی طرف جا رہا ہے، کوئی سرمایہ دارانہ نظام کی طرف جا رہا ہے، پردہ ہٹا کے دیکھیں گے تو پیچھے چھپی ہوئی محبت ہے۔ کوئی شخص بادشاہت کی طرف بڑھ رہا ہے اور کوئی شخص جمہوریت کی طرف جا رہا ہے، نظام کے پیچھے چھپی ہوئی محبت ہے۔ محبت بہر صورت چھپی ہوئی ہے، اور یہ جب محبت ابتدائی درجے میں ہوتی ہے اسے موافقت کہا جاتا ہے، اور تھوڑی سی بڑھتی ہے مودت کہا جاتا ہے۔ اور یہ معمولی معاملہ نہیں ہے محبت کا، یہ محبت جس کا بنیاد یہ ہے کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، اور دوست کا دشمن بھی دشمن قرار پاتا ہے۔ یہ محبت کا پہلا درجہ ہے، اسے موافقت کہا جاتا ہے۔ یہ تھوڑی سی بڑھتی ہے موانست بن جاتی ہے، تھوڑی سی بڑھتی ہے مودت بن جاتی ہے، تھوڑی سی بڑھتی ہے محبت ہو جاتی ہے، تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے اسے شغف کہا جاتا ہے، محبت تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے اسے تیم کہا جاتا ہے، محبت تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے اسے ولا کہا جاتا ہے، اور محبت نقطہ انتہا تک پہنچتی ہے تو اسے عشق کہا جاتا ہے۔ اور یہ مقام جب محبت بڑھتے بڑھتے، جسے اب عشق مصطفیٰ کانفرنس کہہ رہے ہیں، جب محبت اس مقام تک بڑھتی ہے تو پھر عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ جب مقام عشق کا پہنچتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ عشق کہتے ہیں عرب والے، آپ کسی بھی لغت کو اٹھا کر دیکھیں، عرب کے اندر جب ایک اونٹ بیٹھ جاتا اسے ڈنڈے مارے جاتے، نہیں اٹھتا، پاؤں کی ٹھوکریں ماری جاتی وہ نہیں اٹھتا، پتھر مارے جائیں وہ نہیں اٹھتا۔ اس وقت عرب والے کہا کرتے تھے احب البعیر، بھائی اب یہ اونٹ بیٹھ گیا ہے، اب یہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ بالکل اسی طرح جو شخص محبت مصطفیٰ میں دروازہ مصطفیٰ پہ وہ ٹک کر بیٹھ جاتا ہے، تانے اسے ہٹا نہیں سکتے، گالی گلوچ اسے اس دروازے سے ہٹا نہیں سکتی، ظلم و جبر استبداد اسے اس دروازے سے ہٹا نہیں سکتا، خود کش دھماکے وہ اس بندے کو اس کے دروازے سے ہٹا نہیں سکتے، گولی اور لاٹھی اس بندے کو دروازے سے ہٹا نہیں سکتی۔
اور جب بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو پھر بلال حبشی کے روپ میں سامنے آیا کرتا ہے. جب اس مقام پہ پہنچتا ہے تو پھر حضور سیدنا صدیق اکبر کے روپ میں سامنے آتا ہے, عمر فاروق کے روپ میں سامنے آتا ہے, عثمان غنی کے رنگ کے سامنے آتا ہے, پھر یہ حیدر کرار کے انداز میں سامنے آتا ہے. جب بندہ اس رنگ میں رنگ جاتا ہے تو کائنات کے آقا بلال حبشی کو بلاتے ہیں, بلال بڑی عجیب بات ہے کہ تو نے اپنے دل کا سودا مصطفیٰ سے کیا, رب ذوالجلال تجھ پر اتنا راضی ہو گیا ہے کہ تو چلتا فرش زمین پر ہے مگر تیرے قدموں کی آواز جنت الفردوس میں سنائی دیتی ہے. اور یہ مقام عشق, جب بندہ اس مقام تک پہنچتا ہے تو پھر بظاہر محبت کرنے والا اور جس سے محبت ہوتی ہے بظاہر دو نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں ایک ہوتے ہیں. ان کے نطق و لب الگ الگ ہوتے ہیں مگر دونوں کا مفہوم ایک ہوتا ہے. بظاہر دیکھنے میں ان کے انداز الگ نظر آتے ہیں مگر جب ترجمانی ہوتی ہے تو وہ ایک ہوا کرتے ہیں. اور یہ اس مقام تک بندہ جب پہنچتا ہے تو پھر حکم ہوتا ہے وما ينطق عن الهوى, محبوب زبان تیری ہے مگر اس زبان پر کلام تو میرا ہوا کرتا ہے. جب اس مقام تک پہنچتا ہے تو پھر اعلان ہوتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, محبوب جب تو آپ ان کی سے بیعت لے رہے تھے تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ ان کے اوپر تھا؟ دیکھنے میں تو مصطفیٰ کا ہاتھ اوپر تھا, فرمایا تیرا ہاتھ نہیں وہ تو تیرے رب کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا. اور جب بندہ اس مقام تک پہنچتا ہے, اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ مقام میں عشق آ جاتا ہے تو پھر انداز بدل جاتے ہیں, کیفیتیں بدل جاتی ہیں. کائنات کیا الجامع الصحیح للبخاری, کائنات کی آقا وضو فرما رہے ہیں, اب عشق کے مظاہر ہیں, وضو فرما رہے ہیں. اذا توضأ کادو یقتتلون علی وضوئہ, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم پاک سے لگنے والا پانی ابھی زمین پر گرتا نہیں تھا کہ دیوانے ہاتھ بڑھا کر اپنے ہاتھوں پہ لے لیا کرتے تھے. واللہ ان یتنخم نخامتن الا وقعت فی کف رجل فدالک بها وجہہ وجسمہ. کائنات کے آقا جب اپنا لعاب دہن پھینکتے صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو آگے پھیلا لیتے اور جس خوش نصیب کے ہاتھ پر لعاب دہن مصطفیٰ گر جاتا, کائنات کے آقا کا لعاب دہن اس کے ہاتھ پہ گر جاتا, سرکار دو سرا کا رینٹ مبارک اس کے ہاتھ پہ گر جاتا. یہ ہے عشق, وہ کبھی اپنے چہرے پہ مل لیتا, کبھی اپنے سینے پہ لگا لیا کرتا. وَلَا تَسْقُطُ مِنْهُ شَعْرَةٌ إِلَّا ابْتَدَرُوا إِلَيْهِ, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حجامت ایک حجامت بنا رہا ہے, بالوں کی تراش خراش کرتا. ابھی وہ بال زمین پر گرتے نہیں تھے, صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیتے اور جس خوش نصیب کے ہاتھ پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بال مبارک گر جایا کرتا وہ جھومتا, بار بار چومتا کہ میں خوش نصیب ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے شاگرد ثابت بنانی کو بلایا اور فرمایا کہ ثابت ھذا شعرۃ من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ حضور کے بالوں میں سے ایک بال ہے, یہ تم لے لو. فَدَعَهَا تَحْتَ لِسَانِي, جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اسے میری زبان کے نیچے رکھتے رہو.
آپ حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ جب میرے استاد محترم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال پر ملال ہوا، میں نے اپنے استاد کی زبان کو اٹھایا، فَوَدَعْتُ شَعْرَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم تحت لسانہ، تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بال مبارک آپ کی زبان کے نیچے رکھ دیا، اور اسی طرح سے آپ دنیا فانی سے رخصت ہوئے ہیں۔ اور میرا ذوق یہ کہتا ہے، جب فرشتوں نے پوچھا ہوگا انس کیا لائے ہو، زندگی گزاری ہے، لے کر کے آئے ہو، تو آپ نے کہا ہوگا اور کچھ چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں، مگر دیکھو کہ میں سرکار دو سرا کا بال مبارک لے کر آیا۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ محبت مصطفیٰ ہے۔ اور حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے صحابہ نے کہا کہ حضور تو صلح کروانے تشریف لے گئے ہیں، نماز تو پڑھا دیں۔ آپ نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت تک پہنچے، اتنے میں میرے آقا تشریف لے آئے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی امامت سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ سرکار دو سرا نے فرمایا کھڑے رہیں اپنے مقام پر۔ آپ کھڑے تو نہ ہوئے، بلکہ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں رب کی ذات کا شکریہ ادا کیا کہ پہلے تو میری امامت پر مہر سرکار کے صحابہ نے لگائی تھی، اور اب کائنات کے آقا خود فرما رہے ہیں کہ اے صدیق اکبر تم اپنی جگہ پر کھڑے رہو، اب تو میری امامت پر مہر میرے مصطفیٰ لگا رہے، مگر آپ ہاتھ اٹھائے، دعا مانگے، پیچھے ہو گئے، اور سرکار دو سرا جلوہ فگن ہوئے۔ میں بڑے پیار سے کہتا ہوں کوئی مجھے نماز دکھاؤ کہ آدھی نماز صدیق اکبر جیسے پڑھا رہے ہیں اور آدھی نماز آپ کے آقا ہمارے آقا پڑھا رہے ہیں۔ کوئی نماز نہیں ملتی، یہ وہ واحد نماز ملتی ہے۔ آدھی نماز پڑھانے والے صدیق اکبر ہے اور باقی آدھی نماز پڑھانے والے آمنہ کے لال ہیں۔ خیر سلام پھر گیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، روایت لمبی ہے، تصفیق عمل ہوا، انہیں سمجھایا۔ سرکار دو سرا نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ ابو بکر، ما منعک ان تثبت علی المصلی اذا امرتک، جب میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ مصلی امامت پر کھڑے رہیں تو آپ نے مصلی امامت کیوں چھوڑا؟ عرض کرتے ہیں حضور ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے ایمان نے گوارا ہی نہیں کیا کہ آپ کی موجودگی ہو اور مصلی امامت پر نماز پڑھانے والا میں ابو بکر ہو جاؤں۔ میرے ذہن نے، دل نے، ضمیر نے گوارا ہی نہیں کیا۔ اور یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب کائنات کے آقا کے آخری ایام ہے اس دھرتی پر، الجامع الصحیح للبخاری پڑھتے نماز ہیں اور دیکھتے حجرہ مصطفیٰ، کہا ہے اللہ اکبر، نماز پڑھ رہے ہیں مگر بار بار حجرہ مصطفیٰ کی طرف دھیان ہے، مگر کائنات کے آقا کے ساتھ جو پیار کرتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، پیار کا بدلہ پیار ہوا کرتا ہے۔ سرکار دو سرا پھر پیار کا جواب بھی پیار سے ہی دیتے ہیں۔ میرے آمنہ کے لال سرکار دو سرا جب گلیوں سے گزر رہے ہوتے تو پتھروں کا پیار بھی ذرا غور کریں۔ سرکار فرماتے ہیں انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، کہ ابھی میں نے اعلان نبوت نہ کیا تھا، جب میں مکے کی گلیوں سے چلا کرتا تو وہاں پر پڑے ہوئے پتھر بھی مجھ مصطفیٰ کو سلام پیش کیا کرتے۔ سرکار بھی ان سے پیار فرماتے۔
پتھروں کا پیار ہے. اوت پہاڑ پہ جلوہ فگن ہوئے, اوت پہاڑ کپ کپی طاری ہو گئی. مگر میں سادہ سے لفظوں میں کہتا ہوں, اوت پہاڑ ناچنے لگ گیا کہ میرا مصطفیٰ, میرے آقا آ گئے. اور حضور نے وہاں پر کوئی ہاتھ جوڑ کر نہیں کہا, پاؤں کی ٹھوکر ماری. اسمت یا احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان. اوت پہاڑ رک جا, تیرے وجود کے اوپر اللہ کا نبی جلوہ فگن ہے, صدیق موجود ہے, 2 شہید موجود ہے. شہادت کا تعلق تو آنے والے زمانے سے ہوتا ہے. کائنات کے آقا نے جھانک کر دیکھ لیا کہ یہ 2 بندے معمولی نہیں ہے, یہ بھی درجہ شہادت پا کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. حضور ابوبکر صدیق مصلی امامت پہ کھڑے ہیں, دھیان بار بار بائیں جانب حجرہ مصطفیٰ کی طرف. فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرت. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پردے کو ہٹا دیا. اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ, اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. میرے آقا نے پردے کو ہٹایا. کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرت ینظر الینا وہو قائم. حضور کھڑے ہیں اور اپنے غلاموں کو تک رہے ہیں. آج میں بھی نکما سا بندہ آپ کی وساطت سے عرض کرتا ہوں, حضور ایک نظر ادھر بھی فرما دیں. یہ کتنی دیر سے کتنے عرصے سے کوئی فلیکسوں میں مصروف, عشق مصطفیٰ کانفرنس, کوئی بینر لگانے میں مصروف, کوئی وال چاکی میں مصروف, کوئی پیغامات دینے میں مصروف. یہ لوگ جو حضور یہ میرے لیے تو نہیں آئے, یہ تو عشق مصطفیٰ سن کر آئے. حضور آپ نے حضور ابوبکر صدیق کو بھی تو نوازا تھا, اگرچہ ہمارا وہ عشق تو نہیں, ہمارا وہ مقام تو نہیں ہے, مگر ان کے نوکر تو ہے نا, ان کے خادم اور غلام تو ہے نا. حضور آپ نے حضور سیدنا ابوبکر صدیق کو نوازا تو کوئی آپ کے لیے تو مشقت ہے نہیں کہ آپ سرکار ادھر بھی ایک کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا, کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا, خرامہ خرامہ ٹہلتے ٹہلتے حضور آپ کی سیر ہوگی اور ہماری بگڑی ہوئی بن جائے گی. کائنات کے آقا آپ نے پردے کو ہٹایا. کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرت ینظر الینا وہو قائم کأن وجہہ ورقۃ مصحف. یہ ہے عشق مصطفیٰ. صحابہ نقشہ کشی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے قرآن کو لکھا ہوا دیکھا چمڑے پہ, لکھا ہوا دیکھا پتھروں پہ, لکھا ہوا دیکھا تنوں پہ, لکھا ہوا دیکھا پتوں پہ, لکھا ہوا دیکھا شال پہ, لیکن خدا کی قسم آج لکھا ہوا قرآن ہمیں چہرہ مصطفیٰ پہ نظر آ رہا. کان وجہہ ورقۃ مصحف ثم تبسم. حضور مسکرائے, حضور مسکرائے, اور میرے آقا کی مسکراہٹ بھی ایسی ہوتی اذا تبسم لقد ادا البیت. جب حضور مسکرایا کرتے تو رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیا کرتے تھے. اذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ. کائنات کے آقا جب کلام کیا کرتے تو سامنے والے دانتوں سے نور کی شعاعیں برآمد ہوا کرتے تھے. حضور مسکرائے. ثم تبسم فہممنا. صحابہ فرماتے ہیں فہممنا ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں حسن و جمال مصطفیٰ میں ہم اتنے کھو گئے. فہممنا, ہم کہتے ہیں پکا ارادہ, ہم نے پکا ارادہ کر لیا, نماز کو موقوف کرو اور چلو دروازہ مصطفیٰ.
نماز یہاں موقوف کرو. چلو فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو وہاں جانے لگے تھے. اور پیار سے ایک بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. صحابہ اکرام نے جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا تو نماز باقی رہ گئی یا نماز ٹوٹ گئی؟ اگر دوران نماز رخ مصطفیٰ آ جائے، چہرہ مصطفیٰ سامنے آ جائے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تصور آ جائے، نماز ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ وہ نماز صحابہ اکرام کی نماز بن جایا کرتی ہے. کہتے ہیں کہ فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو دروازے مصطفیٰ پر جانے لگے تھے مگر حضور نے اشارہ کیا اتموا الصلاۃ. بلکہ یہیں پر ہے فناکث ابو بکر علی عقبیہ لیصل الصف. آپ نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا تاکہ پچھلی صف میں چلے جائیں. شاید کہ میرے آقا جلوہ فگن ہو رہے ہوں مگر آقا نعمت نے اشارہ کیا اتموا صلاتکم. صحابہ اس موقع پر فرماتے ہیں، کہتے ہیں فلما وضح وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما نظرنا منظرا کان احسن من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ خدا کی قسم ہم نے بڑے بڑے نظارے دیکھے، بڑے بڑے نظارے ہم نے دیکھے، مگر آج جو نظارہ حسن مصطفیٰ کی انداز میں نظر آ رہا تھا، رخ حبیبی کبریا پر ہمیں نظارہ محسوس ہو رہا تھا. کہتے ہیں کہ واللہ ما نظرنا منظرا کان احسن من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم اس سے پہلے اس جیسا نظارہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. کائنات کے آقا کے ساتھ پیار، محبت اور عشق. حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ طواف کعبہ کرنے کے بعد حجر اسود کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے. آپ فرماتے ہیں حجر اسود انی اعلم انک حجر لو لم ارى حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلک او استلمک ما قبلتک ولا استلمتک. حجر اسود آج تیرا بوسہ لینے کے لیے میں بڑا بے قرار ہوں، اور تیرا بوسہ لینے کے لیے بے قرار اس لیے نہیں ہوں کہ تو کوئی جنت الفردوس سے آیا تو میں اس لیے تیرا بوسہ لینے کے لیے بے قرار ہوں. فرمایا کہ لو لم ارى حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلک او استلمک ما قبلتک ولا استلمتک. آج تیرا بوسہ لینے کے لیے میں بے قرار اس لیے ہوں کہ تیرے پیشانی پر لب میرے مصطفیٰ کے لگ چکے. اگر میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما نہ ہوتا، اگر میرے آقا نے تجھے چوما نہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں نہ چومتا. اسے عشق مصطفیٰ کہا جاتا ہے. عشق مصطفیٰ اس چیز کا نام ہے. حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا ایلچی بنا کر سرزمین مکہ میں بھیجا کہ جاؤ ذرا کافروں سے بات کرو، ہمیں طواف کعبہ کر لینے دیں، ہم نے احرام باندھے ہوئے. حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے اور پہنچ کر جب بات چیت کی تو مکہ کے کافروں نے کہا کہ اے عثمان، تم بیت اللہ کا طواف کر لو، مگر جسے تم اپنا نبی کہتے ہو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو طواف کعبہ کرنے نہیں دینا. دیوانہ مصطفیٰ تو مچل گیا. آپ نے کہا تم مجھے کہتے ہو کہ میں بیت اللہ کا طواف، عثمان بیت اللہ کا طواف کر لے؟ واللہ لا اطوف بها حتى يطوف بها النبي
صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میری نگاہیں آمینہ کے لال کو، عبداللہ کے راج دلارے کو، وحی یوحا کے لبوں والوں کے، علم نشرہ کے سینے والے کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے نہیں دیکھ لیتی، خدا کی قسم تب تک میں عثمان بیت اللہ کا طواف نہیں کروں۔ یہ ہے، اسے عشق مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اور یہ عشق مصطفیٰ حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رخ مصطفیٰ کو دیکھتے رہے۔ عصر کا وقت ہے، سورج غروب ہونے کے قریب، رخ مصطفیٰ کو دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، بس دیکھتے ہی رہے۔ اتنا دیکھا کہ سورج ڈھل گیا، غروب ہو گیا۔ سرور کونین کائنات کے آقا جب بیدار ہوئے تو دیکھا تو آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم ان علیاً فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس۔ میرے اللہ، علی المرتضیٰ تو مجھے دیکھتا رہا، علی المرتضیٰ تو میرے سینے کو دیکھتا رہا، اور سورج غروب ہو گیا، میرے علی نے ابھی نماز پڑھنی ہے، مقام صحابہ مقام ابھی ہے، نماز پڑھنی ہے علی، میرے اللہ ذرا سورج کو واپس تو پلٹا دی۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ۔ نمازیں جو قضا ہو پھر ادا ہو، نمازیں جو قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو۔ سرکار دو سرا کو دیکھتے رہے، نماز چلے گی، رب ذوالجلال نے نماز بھی عطا فرمائی۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے کہ رب ذوالجلال مسلمانوں سے فرماتا ہے، استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو چلے آؤ، چلے آؤ۔ یہ نہ دیکھو تم قیام میں ہو، نہ دیکھو تم رکوع میں ہو، نہ دیکھو تم سجدے میں ہو، جب تمہیں دروازہ مصطفیٰ سے آواز آ جائے اپنی نماز کو وہیں چھوڑ دو اور سیدھے دروازہ مصطفیٰ پہ حاضر ہو جاؤ۔ جو کام مصطفیٰ فرمائے وہ کام کرو، دوبارہ آ کے پوچھ کر جب نماز کو پڑھو تو پھر نئے سرے سے نہیں، جہاں سے چھوڑ کر گئے تھے وہیں پر سے آگے نماز پڑھنا شروع کر دو، رب ذوالجلال ساری نماز کو قبول فرما دے گا۔